انسان کا آخری انجام اس پر منحصر ہے کہ اس کا اختتام کس حال میں ہوتا ہے. تو اگر موت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی تو ہی کامیابی ہوگی. اس موت کے وقت کو یا آخری وقت کو اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. تو انشاءاللہ آج ہم موت کی یاد دہانی یا روانگی کی یاد دہانی کے بارے میں بات کریں گے. جو موت اور اس سے متعلق جو بھی مراحل ہیں ان کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں. ہر ذی روح کے لیے موت ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے. یہ مشقت زندگی میں بھی ہے لیکن ایک بڑی مشقت موت کے اندر بھی ہے. بزرگ ہو یا بچہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا عالم ہو یا جاہل ہو، ہر ایک کو اس تجربے سے گزرنا ہے. اور کوئی ہزاروں سال بھی جیے تو بھی اگر پچھلی زندگی کو پلٹ کر دیکھے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی ہر لمحے کا نام ہے اور ہر لمحہ جب گزرتا چلا جاتا ہے تو زندگی ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور بالآخر جب آخری لمحہ پہنچتا ہے تو اس کا مکمل اختتام ہو جاتا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو ہم ہر لمحہ اختتام کی طرف جاتے ہیں اور ہر لمحہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہمارا خاتمہ کیا ہے؟ دراصل زندگی کا خاتمہ، وقت کا خاتمہ. وہ لمحات جو گزر جاتے ہیں وہ ہمیں ختم کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارے نیک اعمال اور بہترین اعمال ہی دراصل ہمارے لیے اصل زندگی عطا کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الجمعہ آیت 8 میں فرمایا، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، آ کر ہی رہے گی. پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا. ایک دفعہ ایک چھوٹی سی مووی کی کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ایک ڈاکٹر کو فیٹس کو ابارٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا. تو جس وقت ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کیا جا رہا تھا تو وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بالآخر وہ پکڑا گیا اور ختم کر دیا گیا. موت جس پر بھی آتی، خواہ کوئی ماں کے پیٹ میں ہو یا باہر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان ہمیشہ اس سے بھاگتا ہے، اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا، اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. لیکن جو وقت، جو جگہ، جو موقع لکھا ہو وہاں آ کر اس کو دبوچ لیتی، وہ پکڑا جاتا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی داخل ہو جائے گی. فرشتے کے سامنے کوئی مادی چیز کچھ معنی نہیں رکھتی، کوئی میٹر نہیں کرتی. بڑے سے بڑے بروج اور قلعے، ہر چیز کے اندر سے موت سرایت کر جاتی اور جس کو جہاں جا کے پکڑنا ہوتا پکڑ لیتی. اور اس میں کوئی تاخیر بھی نہیں ہوگی، کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا، وقت کوئی بھول چوک نہیں ہوگی. سورۃ المنافقون آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے. اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا کہ شاید میں پھر نہ پڑھ سکوں. اور ہر ایسے کام سے اجتناب کرو جس سے معذرت کرنا پڑتی ہے. یعنی پہلے ہی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ، بعد میں ریگریٹس نہ ہو، ہر وقت سوری نہ کرنا پڑے. پھر اسی طرح سونے سے پہلے اور سو کر جب اٹھیں صبح اس وقت موت کو یاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت، نیند موت ہی کی قسم میں سے ہے. آج جب آپ رات سونے لگے تو ضرور سوچیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے چلے جا رہے تھے نا، ساتھ ساتھ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها، اگر تو مجھے فوت کر لے یعنی دوبارہ روح میری واپس نہ دے تو اس پر رحم کر، اور اگر تو واپس دوبارہ دنیا میں میری روح کو بھیج دے، کیونکہ موت کے وقت ایک روح قبض ہو جاتی ہے نا، تو پھر تو اس کی حفاظت فرما. تو وہ وقت یہ دعا جب آپ رات کو پڑھتے ہیں تو واقعی موت یاد آتی. اور پھر جب صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو اس کو بھی اگر آپ شعور سے پڑھیں کہ موت کے بعد اٹھے، نیند کے بعد اٹھنا کیا ہے دراصل؟ موت کے بعد اٹھنا. تو اس سے سوتے جاگتے دن کے آغاز اور اختتام پر مومن اپنی دنیا سے روانگی کو یاد کرتا رہتا ہے.
غافلوں کی نیند نہ سوئیں اور غافلوں کی طرح دن کا آغاز نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب جاگتے تو فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کیسی گزرے گی، قبر میں کیسے رہیں گے اور اٹھ کے کیا حال ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ قبرستان کو دیکھیں اور قبروں کو دیکھیں تو سوچیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، یہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت میرے پاس وقت ہے اور میں اس کو ضائع کر رہی ہوں، میں سوچوں میں بیٹھی ہوں، ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غم کھا رہی ہوں۔ اگر کل کا یہ وقت مجھے قبر میں جانا پڑے تو میرے پاس کیا ہے؟ تو مجھے جلدی سے اس کی تیاری کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں گرے ہوئے دودھ کے اوپر روتی رہوں بیٹھ کے۔ عمرو بن عاص کی وفات کا جب وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا موت کی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم موت سے نہیں بلکہ موت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے ڈر رہا ہوں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کا وقت تو گزر ہی جائے گا۔ بیٹے نے کہا آپ تو خیر پر قائم رہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور فتوحات شام کا تذکرہ کیا۔ عمر کہنے لگے کہ تم نے سب سے افضل چیز تو چھوڑ ہی دی، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ میری 3 حالتیں رہیں اور ہر حالت میں اپنے متعلق جانتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کافر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لوگوں میں سے انتہائی سخت تھا، یعنی آپ کی دشمنی میں۔ اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میرے لیے جہنم واجب ہو جاتی۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ حیا کرتا تھا، اسی وجہ سے میں نے نگاہیں بھر کر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور اپنی خواہشات میں بھی کبھی انہیں جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ اگر میں اس زمانے میں فوت ہو جاتا تو لوگ کہتے عمر کو مبارک ہو۔ یعنی پھر یہ مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے کہ دوسرا فیز کون سا ہے جب میں مسلمان ہو گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اتنا حیا کرتا تھا کہ میں ان کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا تھا، اور یعنی ایک رسپیکٹ اور محبت اور آپ پر ایمان اور آپ کا ساتھ دینا، یہاں تک کہ میں اگر اس حال میں فوت ہوتا تو جنت نصیب ہوتی۔ پھر میں حکومت اور دوسری چیزوں میں ملوث ہو گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے لیے باعث وبال ہے یا باعث ثواب، لیکن جب میں مر جاؤں تو تم مجھ پہ مت رونا، کسی تعریف کرنے والے کو یا آگ کو جنازے کے ساتھ نہ لے جانا، میرے تہبند مضبوطی سے باندھو کہ مجھ سے جواب طلبی ہوگی، مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور سب طرف بکھیر دینا، دایاں پہلو بائیں پہلو سے زیادہ حق نہیں رکھتا، میری قبر پر کوئی لکڑی یا پتھر نہ گاڑنا، اور جب تم مجھے قبر کی مٹی میں چھپا کر فارغ ہو جاؤ تو اتنی دیر قبر پہ رک جانا جس میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے ٹکڑے بنا لیے جائیں تاکہ میں تم سے انس حاصل کر سکوں۔ اور یہ ان کی آخری وقت کی وصیتیں تھیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر فیز میں اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم قرآن کو نہیں جانتے تھے اور ہم بھی عام دنیا دار لوگوں کی طرح دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ہمیں ہوش دی، پھر پورا سال ہم قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں اور ہمارا ایک ایک دن ہمیں صاف کرتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کا یہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور پھر آخر وہ دن آ پہنچتا ہے جس کو آنا ہی تھا۔ سورۃ قاف آیت 19 میں فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، وہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ موت کی سختی، سکرہ، بے ہوشی، یہی تو ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، تو اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، تو اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دن آ گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر آنے والی چیز خواہ وہ دور ہو لیکن وہ قریب ہوتی ہے، کل ما آت فہو قریب، جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے، وہ ساتھ ہی ہے۔ اسی لیے کہا کہ موت جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، کہ جو چیز چل پڑے، روانہ ہو جائے، وہ ایک دن منزل پہ پہنچ ہی جاتی، تو موت ہماری طرف روانہ ہو چکی ہے، وہ آ ہی پہنچے گی۔ سورۃ السجدہ 11 میں فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ یعنی جس فرشتے نے جان لینی ہے اس کو اپنے کام کا پتہ ہے، اور وہ اپوائنٹڈ ٹائم پر پہنچ جائے گا اپنے کام پر۔ سورۃ الانعام میں فرمایا
حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی پوری پوری انجام دیتے، کوئی خیانت نہیں کرتے، کسی کی طرفداری نہیں کرتے، کسی کو مزید مہلت نہیں دیتے۔ سورۃ القیامہ میں فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک یعنی گلے کی ہڈی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا، کیونکہ ساری دوائیاں بیکار ہو گئی، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی یعنی جان نکلتے وقت، اور اپنے رب کی طرف اس دن روانگی ہوگی، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا دم کرنے والا، اور موت سے کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ کڑوا پیالہ، یہ موت کا پیالہ ہر ایک کو پینا ہے، بس فرق اس چیز کا ہے کہ کون تیاری رکھتا ہے اس کی اور کون اس کو بھلائے رکھتا ہے اور پھر اچانک اس حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے یوں بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق اسے یوں پالے گا جیسے اسے موت پا لیتی ہے، رزق بھی آ جائے گا جیسے موت آتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت طاری ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے کہنے لگی ہائے تکلیف، یعنی اتنی پین، اتنی تکلیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے کسی انسان سے اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو تکلیف نبی پر آئی ہے وہ تکلیف کسی سے بھی نہیں چھوٹے گی، یہ تکلیف ہر ایک پر آئے گی۔ انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہستی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان پر سکرات الموت آئی، اگر وہ سکرات الموت سے گزرے تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ پھر موت انسان کو گھیرے ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا، اسکوائر بنایا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا یعنی درمیان آدھا آدھا کر کے، جو چوکٹے کے درمیان میں تھا، یعنی چکور کے درمیان میں ایک لکیر ڈالی۔ اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، یعنی چھوٹی چھوٹی لکیریں ڈالی، پھر فرمایا یہ ہے انسان اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا اس کی امید ہے، یعنی وہ چوکٹے سے باہر جا رہی ہے، امیدیں ہماری اتنی ہے کہ جو پوری زندگی بھی گزر جائے تو پوری نہ ہو، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں، بس انسان جب ایک مشکل سے بچ کے نکلتا ہے تو دوسری پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ کوئی آپ کو بتا دے کہ آپ آج کے دن سے 5 سال بعد تک بس زندہ رہیں گے، صرف 5 سال ہیں آپ کے پاس، اور آپ نے جو جو سوچ رکھا ہے زندگی میں کرنے کا، مثلاً کہ میں قرآن حفظ کروں گی، مثلاً میں کوئی کتاب لکھوں گی، مثلاً میں یہ پروجیکٹ کروں گی، وہ کروں گی، وہ کروں گی، پھر ان کو 5 سالوں میں تقسیم کیجئے، کیا واقعی ان 5 سالوں میں آپ ختم کر لیں گے؟ پھر کیسے آپ وقت ضائع کر سکتے ہیں جبکہ کام زیادہ ہیں، امیدیں بڑی ہیں، آرزویں اور تمنائیں بہت ہیں کہ ہم آخرت کے لیے بہت کچھ سمیٹ لیں، جبکہ وہ آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے عام طور پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کے لیے پا بھی لیں وہ سب کچھ۔ مثلاً دنیاوی اعتبار سے آپ نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے کہ مجھے یہ ڈگری کرنی، مجھے یہ چیز حاصل کرنی، یہ اتنا گھر بنانا ہے، فلاں چیز حاصل کرنی، فلاں چیز حاصل کرنی، اور پھر آپ مثلاً 30 سال کے 30 ایئرس کے اینڈ یو ہیو another 20 years only، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اچھا گھر بنانے کے لیے اتنا عرصہ چاہیے ہوگا، فلاں ڈگری کے لیے اتنا، یہ بزنس کرنے کے لیے اتنا اتنا اتنا، جب وہ سب کچھ اچیو کر لیں آپ تو پھر اس کو انجوائے کرنے کا ٹائم کدھر ہے؟ اس کے بعد آپ کی موت آ گئی کہ چلو جہاں جانا تو چلے وہاں، بس ختم، مہلت ختم۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے موت کے وقت؟ ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا تھا۔ یہ سب حقیقت جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پھر بھی ہم کیوں نہیں سیدھے ہوتے؟ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرنا شروع کرتے جو ہم نے کرنا ہے؟ کیا چیز روکے ہوئے ہمیں؟ یہ مشکلات، یہ تو ساری زندگی موت تک نہیں ختم ہونی، یہ رکاوٹیں، یہ ہرڈلز، یہ شیطان کی ڈالی ہوئی پراگندہ ذہنی، یہ پیٹی ایشوز کے اوپر فلیئر اپ ہونا، کیا رکاوٹ؟
چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پورا پورا دن ضائع کر دینا. ذرا سی کسی نے کوئی بات کہہ دی تو سب کچھ بھول کے اسی کے پیچھے لگ جانا. ذرا سا کوئی ہمیں اپنے سے آگے نکلتا ہوا نظر آیا تو ساری انرجی اس پہ لگا دینا کہ اس کو کس طرح پیچھے گھسیٹیں. ہم کیوں نہیں اپنے ساتھ سنجیدہ ہوتے؟ ہمیں دوسروں کے نہیں اپنے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے محاسبے کی. جب محاسبہ کریں گے تو مجاہدہ شروع ہوگا اور پھر ہم اپنی آخرت کی کامیابی کو پہنچ سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی مثال کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں، 99 حادثے اور مصیبتیں ہیں. اگر وہ مصیبتیں اسے نہیں پہنچتی تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے. وہ مصیبت تو آتی ہی آتی ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے. تو سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے. یہ موت کے علاوہ جو مصیبتیں ہیں نا وہ کیا معنی رکھتی ہیں؟ سب ختم ہو جائیں گی نا، لیکن موت ہمیں ختم کر دے گی. جب موت آئے گی تو یہ چھوٹی مصیبتیں سب چلی جائیں گی، کسی نے بھی نہیں رہے، لیکن پھر ہم نہیں ہوں گے. پھر فائدہ تو توجہ کس پہ رکھنی چاہیے؟ سارا وقت مسائل کے بارے میں سوچتے ہوئے، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوئے، لوگوں کی بری باتیں سوچتے ہوئے؟ کیا ہماری زندگی کا یہی مقصد رہ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. نمبر 1 موت کو، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے. اور نمبر 2 مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا موجب ہے. یعنی مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا. تو جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں خیر ہوتی ہیں اگر ہماری سوچ مثبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے. اور اللہ کی ملاقات سے پہلے موت ہے تو اس پل کو پار کرنا ضروری ہے. اس لیے انسان صرف موت کو برا بھلا نہ کہے یا موت سے بھاگے نہیں، بلکہ موت کی تیاری کرے. اصل مقصد یہ ہے کہ موت کے بارے میں بھی حسن ظن رکھے. نمبر 1 فتنوں سے نجات ہے، اور نمبر 2 اللہ سے ملاقات کے لیے اس سے گزرنا ضروری ہے. یعنی انسان جب موت کو سوچے، ایک تو اس کے کاموں کی رفتار میں تیزی آئے، اور دوسرے کیا ہو، میں موت کا بھی اس لیے خوش دلی سے استقبال کروں گی کہ اس کے بغیر اللہ سے ملاقات ہو نہیں سکتی. یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ادھر سے گزرنا پڑے گا. تو دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے اور موت کی یاد بھی رہنی چاہیے، کیونکہ موت کی یاد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، غیر ضروری مصروفیات سے بچاتی ہے. موت کی یاد انسان کو اپنے مقصد پر فوکسڈ رکھتی، اس کو باعمل بناتی، اس کی زندگی کو زیادہ پروڈکٹیو بنا دیتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ جو موت کو تنگی والی حالت میں یاد کرتا ہے موت اس کو وسعت دے دیتی. یعنی آپ کسی مصیبت پہ بہت گھبرا رہے ہیں، بہت پریشان ہو رہے ہیں، آپ موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ چند دن کی بات ہے پھر تو چلے ہی جانا ہے، تو کیا ہوگا، اس تنگی میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور جو اس کو خوشحالی میں یاد کرتا ہے موت اس کو تنگ کر دیتی ہے، یعنی پھر انسان فخر اور تکبر اور غرور نہیں کرتا. موت کو یاد کرنے والا اللہ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا اس کا حق ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے ہم اس سے حیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور اس میں جو کچھ اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی اپنی خوراک، اپنی شرمگاہ اور اپنے دل کے خیالات. یہ سب کچھ سینہ یعنی جسم کا یہ حصہ ہے، ایک میجر حصہ سر ہے اور ایک میجر حصہ دھڑ ہے، تو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو. پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو. اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا. تو گویا موت ہماری زندگی کو سیدھا کرتی. موت کو یاد کرنے والا ہی عقل مند ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کے ساتھ تھا. اتنے میں ایک انصاری آپ کے پاس آیا اور سلام کیا. پھر عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مومن افضل ہے، زیادہ اچھا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں. پھر اس نے پوچھا کون سا مومن عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے وہی عقل مند ہے. اور ہمارا کیا معیار ہے عام طور پر دنیاوی طور پر؟ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ ہو از اسمارٹ؟ جو دنیاوی معاملات اور دنیا کو بہتر بنانے کے
ڈھنگ اور گر خوب جانتا ہوں.